حیا بنت سلمان شفیع، آپ کو 50 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت کے عوض دراب شاہ والحاکم شاہ سے نکاح قبول ہے؟ قاری صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ٹھنڈے پسینوں سے بھیگتی اس کی ہتھیلیاں اور ٹھنڈے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کامدار دوپٹے کے پیچھے چھپا ہوا اس کا ننھا سا نازک وجود اس نئے رشتے کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کے جھکے ہوئے کندھے دیکھے اور اپنی ماں کا بھاری ہاتھ جو اس کے کندھے پر رکھ کر دباتے ہوئے انہوں نے اس کو اشارہ کیا تھا۔ حیا نے بخوبی سمجھتے ہوئے مری مری آواز سے کہا، قبول ہے، اور کانپتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ اس کے کانوں میں دراب شاہ کی ماں کے ساتھ آئی ہوئی ان دو عورتوں کی باتیں جیسے گونج رہی تھیں جو انہوں نے اس کے نکاح کا جوڑا اور سامان رکھتے ہوئے اس سے کہی تھیں، بی بی، ہمیں تو تمہیں دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے۔ کہاں وہ گاؤں کا ظالم جگیردار اور کہاں تمہارے جیسی معصوم سی لڑکی۔ ارے عمروں کا فرق تو چھوڑو، یہ بھی تو دیکھو سکینہ کے دراب شاہ نے اپنی فیملی کا کیا حال کیا تھا۔ پختہ عمر کی عورت نے خود سے چھوٹی عورت کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں کہا، تو وہ دوسری عورت جو چہرے سے ہی بڑی جہاں دیدہ لگ رہی تھی، اس نے ایک جھرجری سی لے کر کہا، بی بی کی حالت تو اگلی صبح دیکھی بھی نہیں جا رہی تھی۔ شاہ جی نے سہاگ رات کے نام پر بیچاری کی جان ہی نکال دی تھی۔ یہ لڑکی تو ابھی خود اتنی چھوٹی ہے، ان کی شدتوں کو کیسے سنبھالے گی؟ کیوں بی بی، معلوم ہے نا سہاگ رات کو کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں زور سے ہنس پڑی تھیں۔ تبھی پروکار سی مہر النساء بیگم روبدار انداز سے کمرے میں داخل ہوئی تھیں، جن کو دیکھ کر وہ دونوں عورتیں ایک دم خاموش ہو کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ حضورہ اور سکینہ، تم لوگ باہر جاؤ، مجھے اپنی ہونے والی بہو سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو وہ دونوں عورتیں فوراً کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ حیا نے سہمی سہمی نظر سے مہر النساء بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر اس کے چہرے پر پیار بھرا ہاتھ پھیرا تھا۔ ماشاء اللہ، میرے بیٹے کی پسند تو بہت خوبصورت ہے اور بالکل اپنے نام کی طرح ہی باحیا ہے۔ بیٹا، میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں، اس لیے تمہیں سمجھانے آئی ہوں۔ یہاں تم بے شک جیسے بھی رہتی ہو، لیکن حویلی میں تمہیں دراب شاہ کی مرضی کے مطابق رہنا ہوگا۔ اسے اپنے سامنے بولنے والے لوگ بالکل پسند نہیں، اور غصہ تو اس کی ناک بھر دھرا رہتا ہے۔ میں تو صرف نکاح کے حق میں تھی، لیکن وہ ضد پر اڑا ہے کہ نکاح کے فوراً بعد اسے رخصتی بھی چاہیے۔ تو بیٹا بڑے دھیان کے ساتھ اس کی زندگی میں اور حویلی میں قدم رکھنا، کیونکہ اس کے غصے کے سامنے میری بھی نہیں چلتی۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکاح شروع ہونے والا ہے۔ وہ حیا کے سر پر بوسہ دیتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی اور حیا روتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جبھی سریا بھابی سفید رنگ کے لباس میں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا اور رونے کی شدت سے ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ابھی زین کی قبر کی مٹی بھی گیلی تھی اور اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی تھی۔ دونوں نند بھابی ایک دوسرے کے گلے سے لگ کر رو پڑیں۔ بھابی اس کو ہلکا پھلکا تیار کرتے ہوئے اس کو وہ سب بھی بتا رہی تھیں جو شادی کے بعد اس کا جاننا ضروری تھا۔ حیا کی پلکیں بھاری ہو کر اس کے آرز سرخ ہوتے جا رہے تھے، اور جب بھابی نے ہلکی آواز میں اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ سریا نے دکھ بھری نظروں سے اپنی اس گڑیا جیسی نند کو دیکھا تھا جسے وہ آج تک بچوں کی طرح پالتی آئی تھی، جو ابھی صرف 18 برس کی تھی، اور اس کی شادی خود سے عمر میں 15 سال بڑے شخص سے کی جا رہی تھی۔ جبھی دروازے پر دستک دے کر سلیمان صاحب نے آواز دی تھی۔ سریا کیونکہ عدت میں تھی، اس لیے فاطمہ بیگم خود بیٹی کو لینے آ گئی تھیں۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کر دی گئی تھی اور وہ خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ساس کے ساتھ بڑی سی قیمتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں۔ اس کا بھتیجا شازل اور بھتیجی ایمان رو رہے تھے، اور فاطمہ بیگم خود پر ضبط کیے اپنے پوتا پوتی کو لیے کھڑی رہ گئی تھیں۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ تبھی مہر النساء بیگم نے آگے جھک کر حیا کا دوپٹہ صحیح کیا تھا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فکر مندی سے بولی، بیٹا کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہارے ہاتھ اس قدر ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ کئی گھنٹے کا سفر ہے، دیکھو اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو بتاؤ، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟
علی نے جو خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور دراب شاہ اس کے برابر میں، دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ملی اور دراب شاہ نے پیچھے مڑ کر اپنی ماں کی طرف گہری نظروں سے دیکھا تھا تو مہرالنساء بیگم نے مسکرا کر کہا، بیٹا دلہن بالکل کم عمر ہے اور اس وقت گھبرا بھی رہی ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کہیں طبیعت تو خراب نہیں؟ دراب شاہ نے سخت لہجے میں کہا، لگتا ہے یہ بات لڑکی کے گھر والوں کو معلوم نہیں، جو انہیں اتنی جلدی تھی بیٹی کی شادی کرنے کی۔ کچھ نہیں ہوا انہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے گہری نظر اس لڑکی پر ڈالی تھی۔ مہرالنساء بیگم اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئیں۔ گاؤں پہنچتے ہی ان کا پرجوش استقبال ہوا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر حیا باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ خدمت کار خواتین بھاگتی ہوئی گاڑی کے پاس پہنچی تھیں اور دلہن پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے لگی تھیں۔ مہرالنساء بیگم نے بہو کے سر سے وار کر نوٹوں کی گڈی اپنی ملازمہ کی طرف بڑھا دی۔ دراب شاہ پیچھے ہی رہ گیا تھا اور وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئی تھیں۔ بہو تم یہاں بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ کمرے میں پہنچتے ہی ان کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا۔ ذرا دیر پہلے جو شہد ٹپکا رہا تھا اب بالکل سپاٹ تھا۔ حیا نے الجھ کر ساس کی طرف دیکھا تھا۔ دراب شاہ جب اپنے کمرے میں پہنچا تو حیا کو موجود نہ پا کر اس نے گہری سانس لی تھی۔ جبھی مہرالنساء کمرے میں داخل ہوئی تھی، دراب دلہن بہت گھبرائی ہوئی ہے، میں اسے اپنے ساتھ ہی سلاؤں گی، وہ بھی بہت چھوٹی ہے، اسے کچھ وقت کی ضرورت ہے، وہ کہہ رہی ہے اسے تمہارے کمرے میں نہیں آنا۔ دراب نے سپاٹ لہجے میں کہا، اماں سائیں اس نے آپ سے ایسا کچھ کہا؟ آپ اس کو کمرے میں بھیج دیں، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بیوی ہے وہ میری۔ مہرالنساء نے مامتا بھرے لہجے میں کہا، بیٹے تم پریشان مت ہو، ہم تمہاری دلہن کا خیال رکھیں گے۔ بھائی کی ناگہانی موت اور گھر والوں سے ایک دم جدائی، وہ بری طرح سے گھبرا گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ دراب نے سر جھکا لیا، وہ غصے کی تیز لہر اس کے وجود میں اٹھی تھی۔ اس لڑکی نے آتے ہی مکاری دکھانی شروع کر دی تھی۔ اپنی ماں کے سامنے کچھ کہنا اسے مناسب نہیں لگا اور وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ حیا کافی دیر بیڈ پر بیٹھی رہی۔ مہرالنساء فوراً کھانا کھانے بیٹھی تھی، انہیں بی کی میڈیسن بھی لینی تھی۔ سکینہ سنو، سائیں کو کھانا ان کے کمرے میں ہی دے دینا اور میں سونے جا رہی ہوں۔ سکینہ نے سر ہلا کر حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ نئی دلہن کے لیے کھانا وہ ٹرے میں رکھ چکی تھی، جسے مہرالنساء نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا تھا۔ دروازے پر کھٹکا ہوا تو حیا ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی، لیکن کمرے میں اس کا شوہر نہیں بلکہ ساس داخل ہوئی۔ لڑکی جاؤ، اپنا زیور اتار دو اور الماری میں میری بیٹی کے کپڑے لٹکے ہیں، کچھ اپنے سائز کا نکال کر پہن لو۔ آج کی رات تو میں نے تمہیں دراب سے بچا لیا ہے، اب آگے کا کل سوچتے ہیں۔ حیا حیران پریشان سی انہیں دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذرا دیر پہلے تو وہ اس پر ممتا نچھاور کر رہی تھی اور اب بالکل اجنبی انداز میں۔ ان کا یہ انداز اسے بری طرح سے چبھ رہا تھا۔ وہ جب کپڑے بدل کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی ساس گہری نیند سو رہی تھی۔ ان کے ہلکے ہلکے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ حیا کو ایسی آوازوں سے سخت الجھن تھی۔ اسے شدید قسم کی بھوک کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ دن میں بھی اس نے کچھ کھایا نہیں تھا، نہ ہی ان لوگوں نے اس سے کھانے کا پوچھا تھا۔ ایک بار اس کا دل کیا کہ وہ اپنی ساس کو اٹھا کر کہے کہ اسے بھوک لگی ہے، مگر پھر اس نے خود ہی باہر جانے کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ دبے پاؤں کمرے سے نکلی۔ ٹیرس پر کھڑے دراب شاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے لگا کہ کوئی کچن میں گیا ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ سب ملازمہ جا چکی ہیں۔ وہ فوراً دبے پاؤں نیچے روانہ ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں حیا کا بھرپور سراپا جیسے اسے دعوت دے رہا تھا۔ وہ نیم اندھیرے میں کھڑا اس کی کارروائی کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ لڑکی تم مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ کر رہی تھی، اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں شرمندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حیا نے انڈے اور بریڈ ڈھونڈ کر نکال لیے تھے، مگر اسے مزید کچھ سمجھ نہیں آیا تو بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ دراب شاہ ایک دم گھبرا گیا اور اس نے چپ چاپ جا کر حیا کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس نازک سی لڑکی کو اپنے کندھے پر ڈال کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر لے آیا۔ حیا اس اچانک کارروائی پر ڈر کر چیخنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ اسے اٹھانے والا کوئی اور نہیں دراب شاہ ہے
تو خوف کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی۔ اسے بیڈ پر پھینک کر دوراب نے کمرے کو بند کیا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی گلاب کی تازہ خوشبو اور سامنے موجود اس کی چھوٹی سی بیوی، چند لمحے پہلے کا غصہ جیسے ہوا ہو گیا تھا۔ حیا کی بڑی بڑی آنکھوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ بنا دوپٹے کے اسے دوراب شاہ سے بے تحاشا شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور خود کو ہاتھوں سے چھپانے لگی۔ دوراب کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم نے اماں سے ایسا کہا کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے اور تم کمرے میں نہیں آؤ گی؟ تو حیا نے زور زور سے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ آج کی رات میں ان کے ساتھ سو جاؤں، کل کا کل دیکھیں گے۔ حیا نے فر سب کچھ کہہ دیا۔ تو اب تم کمرے سے کیوں نکلی؟ میری یاد آ رہی تھی، دوراب نے اس کے سراپے پر نظریں گاڑ کر کہا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور پیاس بھی۔ حیا نے تھوک نگل کر کہا، ملازمہ کو کھانے سے منع کیوں کیا تھا؟ اس نے خود مجھے بتایا، دوراب نے سختی سے پوچھا تو حیا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھ سے تو کسی نے کھانا نہیں پوچھا، آپ کی امی نے بھی نہیں۔ پلیز مجھے واپس جانے دیں، وہ مجھ سے ناراض ہوں گی۔ حیا نے ایک دم اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تو دوراب نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تو باہر نہیں جا سکتی، خود کمرے سے نکلی ہو، مطلب تمہیں میرے پاس آنا تھا تو پھر منع کیوں کیا تھا؟ ویسے بھی آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، تمہیں اپنی ساس کے ساتھ سوتے ہوئے عجیب نہیں لگے گا؟ دوراب نے شرارت سے کہا تو حیا نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا۔ پلیز، میں نہیں آئی آپ کے پاس، آپ بہت ظالم ہیں۔ آپ نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی سہاگ رات کو بہت ظلم کیا تھا۔ ابھی حیا کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوراب نے اسے زور سے جھٹکا دے کر اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ سہاگ رات کو پہلی بیوی کے ساتھ ظلم کیا تھا؟ میں نے؟ تمہیں معلوم ہے سہاگ رات کو کیا ہوتا ہے؟ میں تو تمہیں بچی سمجھ رہا تھا اور اماں بھی، مگر تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے۔ دوراب شاہ کے سینے میں دبی ہوئی چنگاری بھڑک کر شعلہ بنی تھی۔ ماہم اس کی بیوی ہی نہیں، اس کی محبوبہ بھی تھی۔ ان کی شادی کی رات ان دونوں کی زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی۔ حیا نے گھبرا کر دوراب کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت وحشت ناچ رہی تھی۔ حیا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ شاید اس نے پہلی بیوی کا ذکر کر کے دوراب شاہ کی انا پر کاری ضرب لگا دی تھی۔ چند لمحے پہلے نظر آنے والی نرمی اور شرارت کی جگہ اب اس کے چہرے پر پتھروں جیسی سختی آ گئی تھی۔ حیا کا دل یہ سوچ کر ہی گھبرا رہا تھا کہ اس کی ساس اسے کمرے میں نہ پا کر اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ دوراب شاہ نے پل بھر میں اپنے اور اس کے درمیان موجود دوری کو مٹایا تھا۔ لائٹ بند ہوئی تھی اور حیا کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ دوراب شاہ اس سے اپنا حق وصول کر چکا تھا اور اب اس کو پچھتاوا بھی ہو رہا تھا، کیونکہ وہ واقعی بہت کم عمر تھی۔ جب دوراب شاہ کا غصہ تھما تو اسے خود پر افسوس ہوا۔ وہ کوئی روایتی مرد نہیں تھا، مگر ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ زبردستی شادی کے بندھن میں بندھ چکا تھا۔ حیا پہلی نظر میں ہی اس کے دل میں اتر گئی تھی اور کچھ ماہم کے ذکر نے اسے بے چین کر دیا تھا، اس لیے وہ خود کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ لیکن واقعی اسے حیا کو کچھ وقت دینے کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے برابر میں سوئی ہوئی حیا کی طرف دیکھا اور پھر وہ چپ چاپ باتھ روم میں جا گھسا اور شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ صبح جب حیا کی آنکھ کھلی تو دوراب شاہ شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ شاید وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ دوراب شاہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ حیا کو کل رات کے مناظر یاد آئے اور حیا ایک دم شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ بستر پر اپنا دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی، جو شاید وہ کچن میں ہی گرا کر آ گئی تھی۔ دوراب شاہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور جیسے ہی اس کے چہرے پر جھکا تو حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حیا کی لرزتی ہوئی پلکیں دیکھ کر دوراب شاہ کے چہرے پر ایک دم سے جاندار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ پورے 7 سال بعد وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ اس نے اپنے کندھوں پر موجود بھاری شال اتار کر حیا کو اڑھا دی تھی اور اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑ کر وہ پلٹا اور باہر نکل گیا۔ تکلیف کے مارے حیا کی جان نکل رہی تھی۔ اسے یہ سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح اپنی ساس کا سامنا کرے گی۔ اٹھی اور تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کو دوراب شاہ اس دنیا کا سب سے ظالم شخص لگ رہا تھا۔ واقعی اس کی ملازمہ نے ٹھیک کہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔
مہرالنساء بیگم نے جب سرشاری سے دراب شاہ کو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا دیکھا تھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ دل ہی دل میں بیچو تاب کھا رہی تھی۔ ان کا بس چلتا تو وہ صبح اٹھتے ہی حیا کو اپنے ساتھ نہ پا کر ہنگامہ مچا دیتی، لیکن سامنے دراب شاہ تھا، اس حویلی کا اکلوتا وارث۔ دراب شاہ، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ بہو ابھی بہت کم عمر اور نہ سمجھ ہے۔ ابھی ان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دراب نے ناپسندیدگی سے جوس کا گلاس ٹیبل پر تقریباً پٹکا تھا۔ اماں سائیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کو اس کے ناشتے کی ٹیبل پر ڈسکس کریں۔ گھر کے باقی لوگ بھی آتے ہوں گے۔ اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ مہرالنساء غصے میں بھری ہوئی اٹھ کر دراب کے کمرے میں جا پہنچی تھی۔ حیا ٹیپنگ کلر کا جوڑا پہنے ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے بیٹھی تھی۔ دراب نے اپنی با اعتماد ملازمہ نوری کو اس کی مدد کے لیے بھیج رکھا تھا۔ حیا نے ساس کو سلام کیا تو مہرالنساء نے جواب دیے بنا نوری کی طرف گھور کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ لڑکی، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں محسوس ہوئی؟ تم خود اپنے شوہر کے کمرے میں چلی آئی، تم سے اتنا بھی صبر نہیں ہوا؟ میں نے اپنی زندگی میں تمہارے جیسی بے حیا لڑکی نہیں دیکھی۔ میں تو اسے تم سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے تو خود کے ہی ارمان پھوٹے جا رہے ہیں۔ حیا ان کی ایسی باتیں سن کر شرم سے زمین میں گھڑ گئی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، آنٹی پلیز، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے یہ شادی کوئی خوشی سے نہیں کی، بلکہ میرے ماں باپ کی مجبوری نے مجھ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ کل رات مجھ کو شدید پیاس لگ رہی تھی اور میں پانی ڈھونڈنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور وہ اچانک کچن میں ہی آ گئے۔ اس سے زیادہ حیا کچھ نہیں بول پائی اور اپنا سر جھکا کر رونے لگی۔ مہرالنساء کو بھی ایک دم احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہیں۔ انہوں نے گہری نظروں سے بہو کا جائزہ لیا اور فوراً یہ سمجھ گئیں کہ وہ دراب شاہ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ ایک دم ان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اگر اس لڑکی نے دراب شاہ کو اولاد کی خوشی دے دی تو؟ انہوں نے فوراً اپنے لہجے میں شہد سمو کر حیا کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا مجھے بہت غصہ آ گیا تھا، مجھے معاف کرنا۔ وہ دراصل دراب شاہ کی پہلی بیوی ماہم بھی تمہاری ہی عمر کی تھی۔ دراب کے سر پر بھی حویلی کو وارث دینے کا بھوت سوار تھا اور بس اسی جلد بازی میں ماہم امید سے ہو گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ڈیلیوری کے وقت ڈاکٹر نے بتایا کہ ماہم اور بچہ دونوں ہی بے حد کمزور ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن دونوں کو ہی نہیں بچا پائے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میرا دل تمہیں دیکھ کر ذرا ڈر سا گیا تھا، لیکن تم فکر مت کرو، میرے ساتھ چلو، لیکن خبردار دراب شاہ کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کہاں لے گئی تھی۔ حیا کا معصوم سا دل ان کی باتیں سن کر جیسے خوف سے کانپنے لگا۔ اسے اپنی ساس اس وقت اپنے لیے ایک فرشتہ محسوس ہو رہی تھیں جو اسے اس ظالم سے بچانا چاہ رہی تھیں۔ بڑی سیاہ رنگ کی چادر میں لپٹی ہوئی وہ لڑکی اس وقت اس کلینک پر موجود سبھی خواتین سے کچھ الگ نظر آ رہی تھی۔ اس کی گرے کلر کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اس وقت ایک عجیب سے خوف کی وجہ سے ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھیں۔ اسے یہ دھڑکا لگا تھا کہ کہیں وہ دشمن جان اچانک ہی یہاں پہنچ کر ہنگامہ مچا دے۔ گزری رات کی اس کی ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے حیا کا پورا بدن دکھ رہا تھا اور بخار کی شدت کی وجہ سے اس کو چکر بھی محسوس ہو رہے تھے، مگر اس کی ساس نے جس طرح اس کی مدد کی تھی، حیا دل ہی دل میں اس کی شکر گزار تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گاؤں کے ایک ظالم جگیردار کی ماں کی سوچ اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ حیا کم عمری کے باعث خود یہ فیصلہ نہیں لے سکتی تھی، اس لیے مہرالنساء بیگم نے اپنی چھوٹی سی نازک بہو کو خود ہی اس کے کلینک میں لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حیا کے گلابی ہونٹ ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور گاؤں کی عورتیں آتے جاتے اس کی خوبصورتی کو دیکھ دیکھ کر حیران پریشان ہوئے جا رہی تھیں، لیکن مہرالنساء بیگم ان کے سردار کی ماں تھیں، اس لیے وہ کچھ بھی کہے بنا بڑی عزت کے ساتھ اپنے سردار کی نئی نویلی دلہن کو دور سے ہی دیکھنے پر اکتفا کر رہی تھیں۔ کل شام ہی تو دراب شاہ کے اچانک نکاح کی خبر انہیں حویلی میں ہونے والے زوردار استقبال کی وجہ سے معلوم ہوئی تھی۔ جیسے ہی دراب شاہ اپنی دلہن کو لے کر گاؤں پہنچا تھا، اس کے منشی اور حویلی کے کارندوں نے خوب چراغاں کیا تھا اور ساتھ ہی حویلی پر کام کرنے والی نورا
اس کے دیگر ساتھیوں نے بھی گاؤں کی عورتوں کو بتایا تھا کہ دوراب شاہ کی چھوٹی بیوی نہایت حسین ہے۔ ڈاکٹر کاشف ایک دیہاتی عورت کا آپریشن کر کے جیسے ہی اپنے روم میں پہنچے، انہیں خبر ملی کہ سردار بیگم کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں، تو فوراً انہوں نے ان دونوں کو اندر بلا لیا۔ وہ اس کلینک پر حویلی کی خواتین کو دیکھ کر جیسے حیران تھے، کیونکہ یہاں پر تو لوگ کسی مجبوری میں ہی آنا پسند کرتے تھے، کیونکہ گاؤں والوں کے نزدیک فیملی پلاننگ ایک ناپسندیدہ چیز تھی۔ ڈاکٹر نے سامنے بیٹھی ہوئی اس کم عمر سی لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے مہرالنساء بیگم کی طرف دیکھنے لگے۔ جی شاہ بی بی حکم کریں۔ تو مہرالنساء بیگم نے پاس بیٹھی حیا کا ہاتھ زور سے دبا کر اس کو اشارہ کیا کہ وہ ڈاکٹر سے اپنی بات کہے۔ حیا نے رک رک کر کہنا شروع کیا، ڈاکٹر میں ابھی۔ حیا کہتے کہتے بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی، کیونکہ بے شک وہ کم سن تھی اور ابھی اسے ان معاملات کا علم نہیں تھا، لیکن اس کی بھابھی نے نکاح سے پہلے ہی اسے جن باتوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا وہ بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر کاشف کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ بیٹا، آپ کو معلوم ہے آپ یہاں پر کیوں ہیں؟ یہاں پر تو صرف شادی شدہ خواتین ہی آتی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ کسی رہنمائی کی؟ انہوں نے بہت نرم لہجے میں، بہت آسان لفظوں میں حیا کی مشکل حل کرنے کی کوشش کی تھی، تو حیا نے اپنے خشک گلے کو تر کرتے ہوئے، جی ڈاکٹر صاحب، دراصل میری شادی بہت جلدی میں ہو گئی اور میری عمر ابھی بہت کم ہے، تو میں فی الحال بیبی پلان نہیں کرنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ کو کوئی ایسی میڈیسن دے دیں جس سے ابھی بیبی نہ ہو۔ اور میں بات کرتے کرتے حیا نے بات کو ادھورا چھوڑ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ڈاکٹر کاشف نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگے، اوہ آئی سی، مگر بیٹا اس لیے تو آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہاں پر آنا چاہیے تھا۔ سردار بیگم آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر کاشف نے ان دونوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو حیا نے چونک کر اپنا سر اٹھایا اور تیزی سے کہا، جی نہیں ڈاکٹر صاحب، میں ان کے ساتھ یہاں نہیں آ سکتی۔ وہ مجھے ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے تو شادی ہی مجھ سے صرف بچے کے لیے کی ہے، اور یہ میری ساس ہیں، یہی مجھے یہاں تک لائی ہیں۔ حیا نے گھبرا کر مہرالنساء بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا، تو ڈاکٹر کاشف نے حیرانی کے ساتھ شاہ بی بی کی طرف دیکھا۔ بی بی، یہ سردار سائیں کی بیوی ہیں؟ آپ ساس ہو کر اپنی بہو کے لیے ایسا سوچ رہی ہیں؟ کمال کی بات ہے، یہاں پر تو لوگ اپنی بیویوں کو اس چیز کی قطعی اجازت نہیں دیتے، اور ساس تو خود اس چیز کی مخالفت کرتی ہیں۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ کم عمری کی شادی بچیوں کے لیے آج کے دور میں بھی ایک ظالمانہ قدم ہی ہے۔ کم عمری میں ماں بننا، ماں اور بچے دونوں کی صحت پر ہی برا اثر پڑتا ہے۔ میں دل سے آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتی ہیں۔ مہرالنساء بیگم نے ایک گہری اور پراسرار مسکراہٹ چہرے پر سجا کر ڈاکٹر کاشف کی طرف دیکھا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، کیا ساس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یا بہو بھی بیٹی کے برابر نہیں ہوتی؟ میں خود ایک بیٹی کی ماں ہوں، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت میری بہو کو ایسی کسی مشکل سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی دوراب شاہ کی پہلی بیوی ماہم کے فوت ہو جانے کی وجہ سے دوراب کو بس جنون ہے کہ وہ جلد سے جلد حویلی کو وارث دے سکے۔ میں ایک ماں ہوں، اس کی حالت کو سمجھتی ہوں، لیکن زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس ماہم کی زندگی ہی تھوڑی تھی، اور کچھ ہمارے نصیب کا بھی دوش تھا کہ ہم خوشی سے چند قدم دور ہی رہ گئے، اور ماہم اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گیا۔ مگر میں اس چھوٹی سی بچی کو اپنے نادان بیٹے کی ضد کی بھینٹ بھی نہیں چڑھا سکتی۔ وہ پڑھا لکھا ہے، مگر سوچ اس کی جاگیرداروں کی ہی ہے۔ بس اب آپ جلدی سے اپنی کارروائی شروع کریں اور ہمیں جلد سے جلد یہاں سے رخصت کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس کے علم میں یہ بات بھی آئے کہ ہم لوگ آپ کے پاس آئے تھے۔ ڈاکٹر کاشف نے گہری سانس لی اور اپنے سامنے رکھا ہوا فارم اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا۔ بی بی جی، آپ اس کو فل کر دیں، کاغذی کارروائی ضروری ہے۔ آپ کے ہسبینڈ کے سائن کی ضرورت بھی تھی، مگر میں شاہ بی بی کو انکار نہیں کر سکتا۔ حیا نے جلدی جلدی فارم کی طرف نظر دوڑائی اور تیزی سے پین اٹھا کر اس میں اپنی معلومات لکھنے لگی۔ ڈاکٹر کاشف نے فون اٹھا کر نرس کو اندر بلایا ہی تھا کہ اچانک آندھی اور طوفان کی طرح کوئی دروازے کو زوردار ٹھوکر کے ساتھ کھولتا ہوا تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔
جہاں ڈاکٹر کاشف ایک دم اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے تھے، وہیں مہرالنساء بیگم کی سانس بھی اندر داخل ہوتے ہوئے دراب کو دیکھ کر جیسے اٹک سی گئی تھی۔ حیا کے بدن میں جیسے خون کی ایک بوند بھی باقی نہ بچی ہو۔ اس کا چہرہ بری طرح سے سفید پڑ گیا تھا اور اس نے اپنا فام والا ہاتھ تیزی سے اپنی کمر کے پیچھے چھپایا تھا۔ دراب نے غصے سے ڈاکٹر کاشف کا گریبان پکڑ لیا اور کسی سانپ کی طرح پھنکار کر کہا، ڈاکٹر صاحب، جانتے بھی ہو کہ یہ لڑکی کون ہے؟ ڈاکٹر کاشف جو خود بھی مضبوط جسم کے مالک تھے، لیکن گزشتہ 5 سال سے اس گاؤں میں کام کرتے ہوئے یہ بات اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ اس گاؤں کے مردوں کو کچھ سمجھانا یا انہیں کسی بات سے انکار کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے بڑے نرم انداز سے دراب کی طرف دیکھ کر کہا، سردار سائیں، مجھ کو شاہ بی بی نے بتایا ہے یہ آپ کی بیوی ہیں، مگر ان کی طبیعت خراب تھی، اس لیے شاہ بی بی بس گھبرا کر انہیں میرے پاس لے آئی ہیں۔ میں ان کو بس بخار کی اور کچھ پین کلرز اور ملٹی وائٹامن میڈیسن لکھنے والا تھا، کیونکہ ان کو اس وقت اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ سردار دراب شاہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے اپنی ماں اور بیوی کی طرف دیکھ کر ڈاکٹر کاشف کو زوردار جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، میں کوئی جاہل نہیں ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کیا کرنے والے تھے۔ شوہر کی اجازت کے بنا آپ ایسی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ دراب شاہ نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر حیا کے ہاتھ میں موجود فام چھین کر ٹیبل پر تقریباً پٹک کر تیزی سے کہا تھا۔ حیا سر سے پیر تک کانپ رہی تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا، جو خود بھی بہت پریشان اور سہمی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر کاشف نے گہرا سانس لیا اور کندھے اچکا دیے۔ سردار صاحب، میں نے شاہ بی بی کو یہ بات بتائی تھی، مگر ان کا کہنا ہے کہ چھوٹی بی بی ابھی بہت کم عمر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد آپ باپ بن جائیں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کم عمری میں ماں بننا ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے ہی خطرہ ہے، اور پہلے بھی آپ یہ نقصان اٹھا چکے ہیں۔ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ دونوں کچھ عرصے میں بیبی پلان نہ کریں تو۔ ڈاکٹر کاشف نے نرمی سے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ ماضی کی پرچھائی دراب شاہ کے ذہن پر لہرائی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سایہ لہرا گیا۔ ماہم کی یاد نے ایک بار پھر اس کے دل میں چٹکی کاٹی تھی۔ پھر دراب شاہ نے شکایتی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا، اماں سائیں، مجھے آپ سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ کیا اس نے میری کوئی شکایت کی ہے آپ کے سامنے؟ میں خود سوچ سکتا ہوں کہ ہم دونوں کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ پلیز، آپ کو میرے ذاتی معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ مہرالنساء بیگم نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو دراب شاہ نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر ان کو منع کر دیا۔ دراب شاہ کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی سرخی کو دیکھ کر مہرالنساء خود بھی اب اندر ہی اندر پریشان ہو گئی تھی۔ دراب نے ایک جھٹکے سے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر کاشف نے پریشانی سے مہرالنساء بیگم کی طرف دیکھا اور مہرالنساء بیگم بھی تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ گاڑی کو کسی طوفان کی طرح اڑاتا ہوا دراب حویلی کی طرف رواں دواں تھا۔ حیا کا رواں رواں خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں آنے والے وقت کا سوچ کر خوف زدہ تھی۔ اس کے ذہن میں اس اچانک اور زبردستی ہونے والی شادی سے جڑی ہوئی یادیں ایک دم تازہ ہو گئی تھیں۔ چند روز پہلے ہی تو وہ اپنے گھر کی لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی، جسے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں تھا، اور اب اچانک ہی وہ اس قدر ظالم شخص کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئی تھی۔ حیا بیٹی، جلدی سے اٹھو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور کالج کی بس بھی آنے والی ہے۔ سریہ بیگم نے فکر مندی سے گھڑی کی طرف نظر دوڑا کر اپنی لاڈلی نند کی بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا۔ وہ اپنے ساس سسر کو ناشتہ دے کر حیا کو 5ویں بار اٹھانے آئی تھی۔ حیا نے ایک دم سے آنکھ کھول کر گھڑی کی طرف دیکھا اور چھلانگ لگا کر بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ ارے بھابھی، آپ نے مجھ کو جگایا کیوں نہیں؟ آج تو میرا بہت ضروری ٹیسٹ ہے، میں آج لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ پلیز ناشتے کو چھوڑیے اور بھائی سے کہیے مجھے جلدی سے کالج چھوڑ کر آ جائیں۔ ناشتہ میں بریک میں کینٹین پر کر لوں گی۔ سریہ بیگم نے ناراضگی سے حیا کی طرف دیکھا اور پھر باہر کی طرف چل دی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اب حیا کسی صورت نہیں مانے گی۔ یہ اکثر اس کا معمول تھا کہ وہ دیر سے سونے کی وجہ سے اکثر ہی لیٹ ہو جاتی تھیں اور پھر بس کے بجائے اپنے بھائی کے ساتھ کالج جانے کی ضد کرتی تھیں۔ زین جو دفتر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، اپنی لاڈلی کی فرمائش سن کر مسکرا اٹھے
اور ثریا سے کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، ایسا کرو اس کا ٹفن بنا دو اور میں جاتے ہوئے سے ناشتے کے لیے الگ سے پیسے دے دوں گا۔ تم جانتی تو ہو ہماری لاڈلی اسٹڈیز کے بارے میں کتنی حساس ہے، اس نے آج ٹیسٹ کی ٹینشن میں ناشتہ ویسے بھی نہیں کرنا تھا۔ ثریا بیگم بھی شوہر کی بات سن کر مسکرا دی تھیں اور باہر کی طرف چل پڑی۔ حیا جلدی سے تیار ہو کر تیزی سے باہر کی طرف لپکی تھی اور وہ منہ بناتی رہ گئی، لیکن بھابھی نے زبردستی اس کے بیگ میں ٹفن ٹھونس ہی دیا تھا۔ وہ سارے راستے اپنے بھائی کے ساتھ شرارتی باتیں کرتے ہوئے ان کا سر کھاتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی گاڑی نے موڑ کاٹتے ہوئے اچانک ہی ان کی بائک کو ہٹ کر دیا تھا۔ زین اور حیا زوردار ٹکر سے تقریباً اچھل کر بائک سے دور جا گرے تھے اور زین کا سر فٹ پاتھ سے لگتے ہی پھٹ گیا تھا اور تیزی سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر حیا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اتار کر زین کے سر پر باندھنے کی کوشش کی تھی، تبھی قریب سے گزرتے ہوئے لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے اور وہ گاڑی سوار بھی نکل کر تیزی سے ان لوگوں کی طرف لپکا تھا۔ اس خوبصورت سی لڑکی کو بنا دوپٹے کے دیکھتے ہی دوراب شاہ کو نہ جانے کیا ہوا تھا۔ اس نے فوراً گاڑی سے اپنی چادر نکال کر حیا کی طرف بڑھائی تو حیا نے غصے سے دوراب کی طرف دیکھا، لیکن نہ جانے اس کی بھوری آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ حیا کچھ نہ کہہ پائی۔ دوراب شاہ نے خود ہی جلدی سے زین کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا جو تقریباً بے ہوش ہو چکا تھا، اور حیا کو بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ حیا کا اسکول بیگ اور اس میں موجود ٹفن سڑک پر بکھر چکے تھے۔ حیا سارے راستے روتی ہوئی اپنے بھائی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دوراب شاہ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کیونکہ زین کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے مریض کو ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ دوراب شاہ نے ریسیپشن پر فوراً ہی ایک بڑا اماؤنٹ جمع کرا دیا تھا۔ 2 گھنٹے شدید ذہنی اذیت میں گزرے تھے۔ حیا کا سفید چہرہ دکھ اور تکلیف میں جیسے دوراب شاہ کی کالی چادر میں دھمک رہا تھا۔ اچانک ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر سے باہر نکل کر کہا کہ آئی ایم سوری، ہم ان کو بچا نہیں سکے۔ ان کے سر میں برین ٹیومر بھی موجود تھا۔ اس اچانک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی شریان بری طرح پھٹ چکی تھی اور افسوس کہ ہم کچھ نہیں کر پائے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور حیا بری طرح سے چیختی ہوئی دوراب شاہ کی طرف بڑھی تھی۔ تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا، ظالم انسان، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم قاتل ہو۔ میں بھابھی اور امی ابو کو کیا کہوں گی؟ وہ اپنے کمزور ہاتھوں سے دوراب شاہ کے سینے پر مکے برسا رہی تھی اور دوراب شاہ قسمت کی اس ستم ظریفی پر خاموش کھڑا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اچانک ہی کچھ ایسا ہو جائے گا۔ بے شک وہ ایک جاگیردار تھا، مگر خدا گواہ تھا کہ اس نے کبھی کسی ذی نفس کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ حیا روتے روتے بے ہوش ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ان دونوں مظلوم بہن بھائیوں کو گھر کا پتہ بتایا تھا، اور جس وقت وہ ایمبولینس میں زین کی لاش لے کر اس گنجان آباد علاقے میں پہنچا تو اس کا خود کا دل اس قدر بھاری ہو رہا تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور جب اس نے زین کے بوڑھے ماں باپ اور بیوی کا حال دیکھا تو اسے اپنا آپ اس سب کا مجرم لگا۔ بے شک یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت اس پورے خاندان کی نظروں میں دوراب شاہ کے لیے جو نفرت تھی وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک سخت دل انسان تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ بظاہر جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ بڑی مشکلوں کے ساتھ وہاں سے بھاری دل لے کر لوٹا تھا۔ شہر میں موجود اس کے مینیجر نے بروقت پہنچ کر وہاں کے حالات سنبھال لیے تھے۔ اپنے فلیٹ میں پہنچ کر وہ صوفے پر گر گیا۔ وہ ایک بار پھر کسی انسانی جان کا نقصان کر چکا تھا۔ ابھی تو اس کے کانوں میں ماہم کی آخری چیخیں ہی گونجتی تھیں۔ اس نے اپنے اندر کے شور سے گھبرا کر سامنے رکھے ہوئے کانچ کے گلاس اور اس محلول کو جلتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تھا تو چند ہی لمحوں بعد وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ 3 روز بعد جب وہ جاگا تو وہ نرم بستر میں موجود تھا اور اس کا خاص آدمی، اس کا باڈی گارڈ، سائے کی طرح اس کے ساتھ موجود تھا۔ جیسے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، علی تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ سائیں خیال سے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مسکراتی ہوئی نظر سے علی کی طرف دیکھا جو عمر میں اس سے کئی سال چھوٹا تھا، لیکن وہ جب اپنا ہوش کھوتا تھا تو علی اسے بچوں کی طرح سنبھال لیتا تھا۔ وہ اسے اپنا ملازم نہیں سمجھتا تھا بلکہ اپنا چھوٹا بھائی اور بیٹا سمجھ کر اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور علی کی رگوں میں بھی خون کی جگہ وفاداری دوڑ رہی تھی۔
ورنہ اب تک دراب شاہ کو منو مٹی نیچے سوئے ہوئے بھی عرصہ بیت جانا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ علی سے پوچھ رہا تھا، تم گاؤں سے کب پہنچے تھے علی؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، 1-2 روز اپنے گھر پر ہی وقت دو۔ تمہارے باپ کو گزرے بھی 5 دن بھی پورے نہیں ہوئے اور تم پھر سے اپنے کام پر پہنچ گئے۔ تمہاری ماں اور بہنوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے یار۔ دراب شاہ نے نرمی سے علی کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ علی نے ایک افسردہ سانس لی۔ سائیں، جانے والا تو چلا گیا، لیکن میں نے آپ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے اور آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں دشمن کب وار کر دے کوئی نہیں جانتا۔ آپ میرے گھر والوں کی فکر نہ کریں، میں اپنے ماما سائیں کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ بڑے سمجھدار ہیں، سنبھال لیں گے، اور آپ کو اکیلے چھوڑنے کا نتیجہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے۔ سائیں کتنی بار کہا ہے کہ گاڑی آہستہ چلایا کریں، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اماں سائیں کو کیا جواب دیتا میں؟ علی کا لہجہ جیسے بھیگ گیا تھا۔ دراب شاہ کی ماں نے جاتے جاتے علی سے جو وعدہ لیا تھا، علی اسے کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اچانک علی کے فون کی گھنٹی بجی اور علی نے جیسے ہی دوسری طرف کی بات سنی، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کال بند کر کے وہ دراب کی طرف دیکھنے لگا۔ سائیں، کچھ لوگ اس بندے کی فیملی کو پریشان کر رہے ہیں، جن کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ کیا کرنا ہے سائیں؟ میں نے اپنے آدمی وہاں چھوڑ رکھے ہیں، آگے جیسے آپ بولو۔ دراب نے علی کی طرف دیکھا اور اسے فوراً وہاں پہنچنے کو کہا۔ حامد صاحب پہلے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کی موت سے نڈھال تھے اور اب اوپر سے اس سود خور کی آمد نے ان کو ہلا ڈالا تھا۔ وہ تو زین کو بہت سمجھدار سمجھتے تھے، وہ کیسے ایک گنڈے سے اتنی بڑی رقم سود پر لے سکتا ہے؟ جامی شاہ نے کڑے تیوروں کے ساتھ حامد صاحب کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، دیکھو بزرگو، مرنے والا تو واپس نہیں آ سکتا، مگر مجھ کو اپنے پیسے کی قسط وقت پر چاہیے، اور اگر تو قسط نہیں دے سکتا تو میری رقم کا انتظام کر دے۔ اپنا کاروبار اصول پر چلتا ہے، اس میں دنوں کی مہلت نہیں دی جاتی۔ جس نے جس دن کی زبان کی ہو اسی دن مجھ کو تو پیسہ چاہیے۔ ہاں، اگر تو یہ گھر بیچنا چاہے یا پھر کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہے تو میں تجھے 5 دن دے سکتا ہوں۔ اس نے بڑی خباثت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی حیا کی تصویر کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی نیت بہت عرصے سے خراب تھی۔ زین نے گھر والوں کو بتائے بنا ایک بڑی رقم قرض اٹھائی تھی اپنے علاج کے لیے۔ صرف اس کی بیوی سریا کو معلوم تھا کہ وہ کس جان لیوا مرض کا شکار ہے۔ جامی شاہ کو اس کے کارندوں نے بتا رکھا تھا کہ زین کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے۔ تبھی جامی شاہ نے سوچ لیا کہ اسے کسی بھی قیمت پر لڑکی چاہیے۔ حامد صاحب نے اپنے کمزور ہاتھ جامی شاہ کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ بیٹا، میری بہو عدت میں ہے، میں یہ گھر کیسے بیچ سکتا ہوں؟ 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، بیٹی اور بیوی ہے، میں ان لوگوں کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ مجھ پر رحم کرو بیٹا، میں اتنی بڑی رقم ایک ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ تم مجھے تھوڑا وقت دو، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ آنسو ان کی داڑھی گو بگ ہوتے ہوئے جا رہے تھے۔ جامی شاہ نے بے رحمی سے حامد صاحب کی طرف دیکھا۔ چچا، میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے، جوان ہے، شادی کے لائق ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قرضہ معاف ہو جائے تو ایسا کرو کہ اس کی شادی مجھ سے کروا دو، تمہارا سارا قرضہ بھی معاف ہو جائے گا اور بیٹی کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ یقین کرو، اس کو رانی بنا کر رکھوں گا۔ تم تو جانتے ہی ہو اوپر والے نے مجھ کو بہت دے رکھا ہے، چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو بھی میرے جیسا داماد نہیں ملے گا تمہیں۔ اپنی بات پوری کر کے جامی شاہ بہت بھونڈے انداز سے ہنسا تھا۔ حامد صاحب غصے سے کانپنے لگے تھے۔ اگر اس وقت ان کی بے بسی اپنے عروج پر تھی۔ اٹھو یہاں سے، نکل جاؤ، میں تمہیں 5 دن کے اندر تمہاری ساری رقم ادا کر دوں گا، اور خبردار ان 5 دنوں کے درمیان تم مجھے یہاں نظر بھی آ گئے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ جامی شاہ ان کی یہ ساری بات سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور سامنے رکھی ہوئی میز کو ٹھوکر مار کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ابے بڈھے، تجھے عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ تو مجھ کو دھمکی دے رہا ہے؟ میں اگر چاہوں تو ابھی تیری نظروں کے سامنے ہی تیری بیٹی کو اٹھا کے لے جا سکتا ہوں، مگر ہمارے کاروبار کے بھی کچھ اصول ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے تجھ کو 5 دن دے دیے، اگر پیسے کا بندوبست نہیں ہوا تو میں 6 دن مولوی کو ساتھ لاؤں گا۔ اپنی عمر دیکھ اور اپنی باتیں دیکھ، تو میری جان لے گا کیا؟ تجھ سے تو ایک مچھر بھی نہیں مارا جائے گا۔ اپنے پوتے کی فکر کر، ویسے بھی اب ان کا اس دنیا میں تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ چلتا ہوں، جلدی واپس آؤں گا۔ جیسے ہی جامی شاہ مڑا، سامنے سے آتے دراب شاہ اور علی نے اس پر
تابڑ توڑ حملہ کر دیا۔ وہ چند لمحے پہلے ہی کھڑے ہوئے دروازے سے اندر پہنچے تھے جب حامد صاحب اپنے ہاتھ جوڑ کر اس سے کچھ وقت کی مہلت مانگ رہے تھے۔ دولاب شاہ نے اس کی ساری بکواس سنی تھی۔ شور شرابہ سن کر حیا، اس کی ماں اور زین کے دونوں بچے بھی ڈرائنگ روم میں آن پہنچے تھے۔ حامد صاحب اب اور بھی پریشان ہو گئے تھے۔ علی نے دولاب کو بڑی مشکل سے پکڑ کر روکا تھا۔ جامی شاہ اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو چکا تھا۔ دولاب شاہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، خبردار، اگر ان لوگوں کو دوبارہ پریشان کیا، تمہارے پیسے تمہارے اڈے پر تھوڑی دیر بعد پہنچ جائیں گے۔ دولاب شاہ نام ہے میرا، تمہارے جیسے کیڑے مکوڑوں کو میں چٹکی میں مسل دیتا ہوں، یاد رکھنا، دوبارہ یہاں پر نظر مت آنا۔ فاطمہ بیگم کی نظر جیسے ہی دولاب کے چہرے پر پڑی، ان کی نظروں میں اپنی چھوٹی بہن کا چہرہ گھوم گیا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے گھر والے اس راز سے واقف ہوں کہ دولاب کون ہے۔ حامد صاحب تھکے تھکے انداز سے صوفے پر گر گئے۔ حیا نے غصے سے دولاب کی طرف دیکھا اور زور سے چیخ کر کہا، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چلے جائیے یہاں سے واپس، ہم لوگ کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ آنسو اس کے معصوم چہرے پر پھسل رہے تھے۔ زین کا بیٹا اور بیٹی سہمی ہوئی نظروں سے دولاب شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ بیگم نے سختی سے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ حیا، تم اندر جاؤ، اور حیا دونوں بچوں کو لے کر اندر چلی گئی تھی۔ دولاب شاہ کسی مجرم کی طرح ان بوڑھے ماں باپ کے سامنے بیٹھا تھا جن کی دنیا وہ اجاڑ چکا تھا۔ حامد صاحب اور فاطمہ بیگم کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا جان لیوا مرض کا شکار تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار دولاب شاہ نہیں تھا، بلکہ وہ قاتل برین ٹیومر تھا جو قابل علاج نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ یہ حادثہ اچانک ہوا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ میں آپ کی تکلیف کا ازالہ تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھ سے جو ہو سکا میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حامد صاحب جانتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی معمولی انسان نہیں بیٹھا۔ فاطمہ بیگم نے اپنے شوہر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، ٹھیک ہے دولاب شاہ، اگر تم اپنی غلطی پر شرمندہ ہو تو تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ تم دیکھ چکے ہو کہ گھر کا محافظ مر جائے تو گلی کے چھوٹے چھوٹے جانور بھی گھر میں گھس کر گھر کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ حیا کے بابا بوڑھے ہو چکے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ بیٹے کو کھونے کے بعد میں اپنی بیٹی کو بھی کھو دوں۔ حامد صاحب نے غیر یقینی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ دولاب شاہ ایک دم حیرت سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کیسے شادی کر سکتا ہوں آپ کی بیٹی سے؟ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، میں تو پہلے سے ہی۔ اچانک علی نے دولاب شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کچھ مزید بولنے سے منع کر دیا۔ جی بی بی جی، ہمارے سائیں یہ شادی کریں گے، آپ نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ واقعی جامی شاہ جیسے بدماش سے کچھ بھی بعید نہیں۔ ہم لوگ اپنی اماں سائیں کے ساتھ آج شام ہی حاضر ہو جائیں گے۔ آپ نکاح کا دن بتا دیں، کب کرنا ہے؟ فاطمہ بیگم نے گہری سانس لی تھی۔ وہ ایک دم سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھیں۔ جب گاڑی زوردار بریک مار کر رکی تو حیا ایک دم زور سے اچھلی تھی، کیونکہ دولاب شاہ کسی آندھی اور طوفان کی طرح حویلی پہنچ چکا تھا اور اب وہ اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا اسے اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ شرم سے زمین میں گڑے جا رہی تھی، کیونکہ اس کی اوڑھی ہوئی سیاہ چادر تو پورچ میں کہیں رہ گئی تھی۔ حویلی کے ملازموں نے اپنے سر اس پہ بے ردا دیکھ کر جھکا لیے تھے۔ کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے دولاب شاہ نے غرا کر کہا، میں تو تمہیں بچی سمجھ رہا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں کل رات اپنی شدتوں سے آگاہ نہیں کروایا تھا، اور تم شادی کی اگلی صبح ہی فیملی پلاننگ کے لیے مرکز پہنچ گئی۔ کیا کرنا چاہتی تھی تم؟ دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ بیوی ہو تم میری، حق وصول کیا ہے میں نے تم سے اپنا۔ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا ہے، ہر میاں بیوی کے بیچ میں وہی کچھ ہوتا ہے، اور تم نے یہ بات اماں سائیں کو بھی بتا دی۔ تمہیں شرم آتی بھی ہے یا نہیں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں زبردستی کا مطلب۔ حیا کا دل جیسے کانپ رہا تھا۔ دولاب شاہ کی سرخ نظروں میں چھپی ہوئی شدتوں سے اسے اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تبھی دولاب شاہ نے بستر پر گرتے ہوئے اسے اپنے اوپر کھینچ لیا تھا۔ حیا احتجاج بھی نہیں کر پائی تھی اور دولاب شاہ نے اس کی سانسیں بند کر دی تھیں۔ پل بھر میں اسے کروٹ کے بل گرا کر دولاب اس کے اوپر جھکا تھا۔ میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، تم اس کو زبردستی کی شادی بول کر مظلوم بنتی پھرتی ہو۔
میں نے نہیں کیا یہ ظلم تمہارے ساتھ، تمہاری ماں نے ہی فرمائش کی تھی تم سے شادی کرنے کی، تو میں تو بس تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ظلم کیا ہوتا ہے، اور خبردار، اگر اس کمرے کی بات باہر نکلی تو تمہیں شرم نہیں آتی اپنی ساس کو ایسی باتیں بتاتے ہوئے۔ حیا کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ اب شرم کی سرخی بھی پھیل گئی تھی۔ اس نے مہرالنساء بیگم کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ وہی صبح سویرے کمرے میں آن پہنچی تھیں اور اسے نہایت کھری کھوٹی سنائی تھی۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، بلکہ حیا کے الفاظ بھی ادا نہیں ہو پا رہے تھے کہ دراب نے اپنی شدتوں بھرا لمس اس کے ہونٹوں پر چھوڑا تھا۔ بیوی، جب میں تمہارے پاس ہوں تو تمہیں بولنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ اس کا چند لمحوں پہلے والا غصہ جیسے پل بھر میں ہوا ہوا تھا، اور اس کی بے باک نظریں حیا کے سراپے میں الجھی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فوراً کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی۔ مہرالنساء بیگم اکیلی گاڑی سے اتر کر سیدھی اپنے کمرے میں پہنچیں اور ہاتھ میں لیا ہوا پرس زور سے بیڈ پر پھینک دیا۔ کل کی آئی چھوکری کے حسن کا اتنا دیوانہ دراب شاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ماہم کے زخم پر مرہم رکھنا اتنا ہی آسان تھا؟ دراب شاہ، اور اگر یہ لڑکی تمہیں اتنی ہی عزیز ہے تو اس کو راستے سے ہٹانا بھی میرے لیے کچھ خاص مشکل نہیں۔ انہوں نے شیشے میں دیکھتے ہوئے خود سے خود کلامی کی تھی۔ اپنے فون سے کسی کا نمبر ملایا اور اسے ضروری ہدایات دینے لگی۔ فون کی مسلسل وائبریشن پر دراب شاہ نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اسے کافی دیر سے اپنے سینے پر بوجھ کا احساس ہو رہا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ حیا اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ انون نمبر کی کال کو اس نے فوراً ڈس لائن کر کے حیا کے چہرے پر پھیلے اس کے ریشمی بال ہٹائے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر دراب کو احساس ہوا کہ وہ جو پچھلے کئی سال سے عورت ذات کے نام سے بھی بھاگ رہا تھا کہ کہیں اسے ماہم کی یاد نہ بھول جائے، کہیں وہ اپنی محبوبہ سے بے وفائی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اسے احساس ہوا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہونی تھی، سو قدرت نے اسے اچانک سے اس کی زندگی میں شامل کر دیا۔ ماہم کی زندگی بس اتنی ہی تھی، ورنہ وہ اس روز نہ چاہتے ہوئے بھی شہر نہ جاتا، اور علی بھی اس کے ساتھ تھا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اسے بر وقت ہاسپٹل پہنچایا جاتا تو شاید اس کا بچہ اور بیوی آج بھی زندہ ہوتے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ گئے تھے، وہ منظر یاد کر کے جب ماہم اس سے کال پر بات کر رہی تھی اور دوسری طرف سے ایک دم ماہم کی چیخوں کی آواز سنائی دی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ماہم سیڑھیوں پر سے پھسل کر گری تھی اور وہ لوگ اسے شہر لانا چاہتے تھے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ لیکن جب دراب واپس گاؤں پہنچا تھا، اس وقت تک بھی ماہم کے ہاتھوں میں حرارت تھی۔ وہ لاکھ خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن اس کا دل بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ بابا جان، آپ کیوں مجھے اتنی مشکل میں پھنسا کر چلے گئے؟ میں نے چاہ کر بھی ایسی مجبوریوں کا شکار ہوں کہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ گہری سانس لے کر اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگا۔ جبھی حیا کی آنکھ کھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی، دوبارہ فون پر اسی ان نون نمبر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ دوسری طرف فاطمہ بیگم گھبرائے ہوئے انداز میں بول رہی تھیں، دراب بیٹا، تمہارے انکل کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، میں یہاں اکیلی ہوں، سریا اور بچے گھر پر اکیلے ہیں، تم آ سکتے ہو؟ دراب اتنی بات سن کر فوراً بستر چھوڑ کر بھاگا۔ وہ حیا کو ایسی خبر دے کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ حیران پریشان اسے بجلی کی رفتار سے جاتا دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکی، دراب، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ دراب شاہ تیزی سے پیچھے پلٹا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کتنے دھڑلے سے اس کا نام پکار رہی تھی، شاید یہ رشتہ ہی ایسا تھا۔ سویٹی، مجھے ضروری کام سے شہر جانا ہے، تم دھیان سے رہنا، اور اگر اماں تمہیں کچھ کہیں تو ہرگز ان کی بات نہ ماننا، اور رات کو کمرے کو اندر سے لاک کر کے سونا۔ وہ اب اپنے سوتیلی ماں پر اعتبار کر کے دوبارہ سے کوئی نقصان اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ دراب نے پیچھے پلٹ کر بستر پر بیٹھی ہوئی حیا کے ماتھے پر بھوسا دیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر لپکا۔ وہ اب تک اس کے نرم لہجے اور انداز پر حیران تھی۔ اچانک اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اماں یا بھابھی سے بات کرے۔ اس کی شادی کو تیسرا دن تھا اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے 3 سال گزر گئے ہوں۔ پورا دن گزر گیا، اب تو رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن دراب شاہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نوری نے چپکے سے آ کر اسے بتا دیا تھا کہ دراب شاہ رات کو واپس نہیں آ سکیں گے۔ حیا کو حیرت ہو رہی تھی، نوری جیسی سیدھی سادی لڑکی کے پاس موبائل فون تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر نوری سے موبائل مانگا۔ اسے امید تو نہیں تھی
کہ نوری اسے اپنا فون دے دے گی، لیکن نوری نے فوراً اسے اپنا فون دے دیا۔ اس نے فوراً بھابھی کا نمبر ملایا تو جو خبر اسے معلوم ہوئی وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ بھائی کو کھونے کے بعد اب وہ بابا کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ دراب ہاسپٹل میں امی اور بابا کے ساتھ تھا۔ بھابھی دراب کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہی تھیں کیونکہ وہ سگے بیٹے کی طرح امی کے ساتھ کھڑا تھا۔ حیا کو محسوس ہوا کہ چند ہی دن میں اس کو دراب شاہ سے گہری انسیت ہو گئی ہے۔ نوری اسے حوصلہ دے رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نوری کو دراب کی ہدایت تھی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی حیا کو اکیلا نہ چھوڑے۔ حیا سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ تہجد کی نماز پڑھ کر وہ کافی دیر کمرے میں ہی بیٹھی رہی، لیکن جب گھٹن کا احساس ہوا تو چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ باہر لان میں جانا چاہتی تھی جبھی اس کی نظر اپنی ساس کے کمرے کی طرف پڑی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر چپ چاپ ایک ستون کی آڑ میں کھڑی ہو گئی جبھی 2 نقاب پوش مہرالنساء کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اسے لگا شاید وہ انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ مہرالنساء خود دروازہ کھول کر ان دونوں کو اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ یہ دیکھ کر حیا کو تجسس ہوا اور وہ چپ چاپ ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کی کھڑکی ذرا سی کھلی ہوئی تھی۔ اندر سے آتی ہوئی آوازوں نے اس کو دہلا دیا۔ میری بات سنو دلاور، اس بار وہ لڑکا زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ تم کیسے بھائی ہو جو اپنی بہن کا اتنا سا کام نہیں کر پائے؟ برسوں پہلے اس عورت نے میرے حق پر ڈاکہ مارا تھا۔ سلمان نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی تھی۔ اس سے تو بڑی مشکلوں سے میں نے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کا پیدا کیا ہوا سنوپیا میرے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ سلیمان جاتے جاتے ہر چیز اس کے نام کر کے مجھے اس کا محتاج بنا گیا ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، لیکن پھر بھی میری حیثیت اس حویلی میں کچھ نہیں۔ اس بار حادثہ ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل ایکسیڈنٹ ہی لگے۔ پچھلی بار بھی تم لوگ کچھ نہیں کر پائے۔ گاڑی کی بریک اس بار دھیان سے فیل کرنا۔ یہ لڑکی اگر اس حویلی کے وارث کو جنم دینے میں کامیاب ہو گئی تو پھر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا 1 نمبر کے شاطر انسان ہیں۔ دراب کو اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ سب کچھ اس کی بیوی اور بچے کا ہو جائے گا۔ حیا کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ تو اس لیے اس کی ساس اسے اس کے شوہر سے بدظن کر چکی تھی؟ وہ ان کی سگی ماں نہیں ہے جسے میں اتنا برا بھلا سوچتی ہوں، وہ تو خود مظلوم ہے۔ حیا نے جیسے ہی پیچھے ہٹنا چاہا، باہر رکھے ہوئے گملے سے اس کی زوردار ٹھوکر لگی اور وہ آواز سناٹے میں دور تک گونجی۔ حیا بجلی کی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ مہرالنساء اور اس کے دونوں بھائی جب باہر نکلے تو وہ اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائے، لیکن یہ ضرور دیکھ چکے تھے کہ کوئی ان کی باتیں سن کر گیا ہے۔ نوری اسے اس طرح پریشان دیکھ کر ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی۔ حیا نے اسی وقت دراب کو کال کی تھی، وہ بھی شاید جاگ رہا تھا۔ حیا کی باتیں سن کر اس کے جبڑے تیزی سے بھینچ گئے تھے۔ اس نے حیا کو تسلی دی اور کہا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ اگلی صبح 10 بجے کے قریب جب حیا کی آنکھ کھلی تو اپنے برابر میں دراب شاہ کو سوتا دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئی۔ اسے لگا کہ اسے وہم ہو رہا ہے۔ اس نے اس کے خوبصورت چہرے پر ہاتھ پھیر کر یقین کرنا چاہا، تبھی دراب نے اس کو بازو میں سمیٹ لیا۔ پہلی بار حیا نے خود کو محفوظ گرفت میں محسوس کر کے سکون کا سانس لیا تھا۔ دوپہر کو کھانے کی ٹیبل پر مہرالنساء نے ہمیشہ کی طرح باہیں پھیلا کر جب دراب کا استقبال کرنا چاہا تو ان کی طرف گھورنے لگا۔ اماں سائیں، میرے خیال میں اب یہ ڈرامہ بند ہو جانا چاہیے۔ میں پچھلے 7 برس سے خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری ماہم کو اس حویلی میں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ میری ماں کو سلو پوائزن کرنے والا کون ہے؟ مگر میں خاموش تھا صرف اس لیے کہ دنیا کی نظروں میں لفظ ماں ایک گالی نہ بن جائے اور میری دونوں بہنیں اس لفظ سے شرمندہ نہ ہوں۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو آپ کے ظلموں کا حساب دینا ہوگا۔ یا تو چپ چاپ آپ چھوٹی حویلی منتقل ہو جائیے یا پھر میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں۔ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، آپ پریشان مت ہونا۔ یہ سن کر مہرالنساء کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا۔ اسی وقت دلاور اور سلطان شاہ کو پکڑ کر اندر لے آیا۔ ان کی حالت دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ ان پر کافی زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ وہ دونوں ہی کئی مقدمات میں ملوث تھے اور پولیس سے روپوش تھے۔ مہرالنساء سے شادی شفیع سلمان نے صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے کی تھی۔ ان کی بڑی بہن نے اپنی مرضی سے خاندان سے باہر شادی کر کے پورے خاندان کا سر جھکا دیا تھا اور جاتے جاتے اپنی چھوٹی بہن کی جھولی میں مہرالنساء کو ڈال گئیں۔ شفیع سلمان نے بہت کوشش کی تھی کہ دلاور اور سلطان سدھر جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
تو انہوں نے اس حویلی میں ان دونوں کا داخلہ بند کر دیا تھا۔ دراب کی ماں شہربانو ان کی پہلی محبت تھی۔ ان سے شادی کو خاندان نے قبول کر لیا کیونکہ مہرالنساء کئی سال ماں نہیں بن پائی تھیں، لیکن شہربانو کو اللہ نے پہلے ہی سال دراب شاہ کی خوشی دے دی تھی اور اسی وقت سے مہرالنساء کانٹوں پر لوٹ رہی تھیں۔ ایک ایک کر کے اس نے اپنے راستے کی رکاوٹیں گرا دی تھیں، لیکن شفیع سلمان کو احساس ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا سب کچھ دراب شاہ کے نام کر دیا تھا اور دراب کو کچھ ہونے کی صورت میں سب اس کی بیوی اور بچے کا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ماہم کی جان لی تھی۔ دلاور اور سلطان ہاتھ جوڑے دراب شاہ سے معافی مانگ رہے تھے اور اس کے چہرے پر پتھروں جیسی سختی تھی۔ دراب کی دونوں چھوٹی بہنیں سارا اور زارا غصے اور تکلیف سے ماں اور ماموں کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنے لالا سے بہت محبت کرتی تھیں۔ حیا نے دراب شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ یہاں سے نکل جائیے اماں، ہمیں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ ساری عمر آپ ہمیں ہمارے بھائی سے نفرت سکھاتی رہیں، لیکن آپ اتنی بری ہیں، اتنی ظالم ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہم دونوں اپنے بھائی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ جائیداد، یہ زمینیں، ہمارے لیے ہمارا بھائی ہی سب کچھ ہے۔ زارا نے غصے سے ماں کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اچانک مہرالنساء بیگم کو محسوس ہوا ان کا سانس گھٹ رہا ہے اور اگلے ہی لمحے وہ نیچے جا گریں۔ بی پی شوٹ کر جانے کی وجہ سے ان پر فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اب وہ ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ حویلی کے ایک کمرے میں وہ دن رات پڑی اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگتی رہتی۔ اس کی دونوں بیٹیاں کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھتی تھیں۔ سلطان اور دلاور کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ حیا 7 سال بعد ڈاکٹر بن کر گاؤں لوٹی تھی۔ یہ دراب شاہ کی ہی خواہش تھی۔ سارا اور زارا کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ کئی روز سے دراب حیا سے بچتا پھر رہا تھا۔ وہ رات کو دیر سے آ کر مہمان خانے میں ہی سو جاتا تھا۔ اچانک دراب کے فون کی گھنٹی بجی۔ نوری گھبرائی ہوئی تھی۔ شاہ جی جلدی گھر پہنچیے، چھوٹی بی بی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ دراب کی جیسے جان نکل گئی۔ وہ ڈیرے سے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، اس کے سر پر پھولوں کی بارش ہو گئی۔ سامنے ہی حیا سرخ رنگ کی ساڑی میں سر سے پاؤں تک سجی کسی دلہن کی طرح تیار کھڑی تھی۔ دراب کو غصہ آیا۔ یہ کیا حرکت ہے حیا؟ تم جانتی ہو نا کہ میں پہلے ہی… حیا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ہماری شادی کے 8 سال پورے ہونے کی خوشی میں آج بھی آپ نے گھر نہیں آنا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ ضد چھوڑ دیں، میں اب بچی نہیں، مجھے اب بیبی چاہیے شاہ۔ اس نے اپنا سر دراب کے سینے پر رکھ دیا، جو مسلسل کئی سال سے اصرار کر رہا تھا کہ وہ جو چاہے تو اس سے الگ ہو سکتی ہے، ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہے۔ کئی برسوں بعد ماہم کی خوشبو آس پاس پھیلی تھی۔ میرے شاہ، جب خوشیاں آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں تو دروازہ کھولنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ماہم کی سرگوشی اس کے کان میں گونجی۔ دراب نے گہری سانس لے کر حیا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ باہر رات بھیگ رہی تھی اور اندر وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں بھیگ رہے تھے۔ کمرے میں لگی ماہم کی تصویر کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔